وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک و رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ آپ کے سامنے گزشتہ چند خطبات سے تربیت اولاد کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں۔ یہ موضوع، یہ مضمون نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور ہم میں سے اکثر و بیشتر اس مضمون اور اس کی اہمیت سے غافل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اولاد اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء نے بھی دنیا کے اندر کبھی دنیا کا مال اللہ سے نہیں مانگا۔ ہاں، استثناء موجود ہے، حضرت سلیمان نے بادشاہت مانگی اللہ کی توحید کو غالب کرنے کے لیے، لیکن دنیا کے مال و متاع سے انبیاء کو رغبت نہیں ہوتی۔ لیکن اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ انبیاء بھی کہہ اٹھے ربی حبلی من الصالحین، اللہ اولاد دے دے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ اولاد دے دے، تنہا مت چھوڑنا، نبی کہہ رہا ہے۔ اور اس اینگل کو ذرا اس طرح دیکھیے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب نبیوں کو بھی اللہ رب العزت عطا کرتا ہے تو ساتھ میں کیا کہتا ہے؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اِنَّا نُبَشِّرُكَ کا کیا مطلب؟ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ انبیاء کو بھی اس کی خوشخبری دے رہا ہے، مبارکباد دے رہا ہے۔ گویا اس میں تو کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اولاد نعمت نہیں، اولاد اللہ کا فضل نہیں، کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ اگر نبیوں کو بھی اللہ اولاد پیدا ہونے کی خوشخبری سناتا ہے، بشارت دیتا ہے، تو بتائیے اس کے نعمت اور خوشخبری ہونے میں کسی بھی قسم کا کوئی اشکال اور مغالطہ موجود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں؟ معاذ اللہ، اولاد تو اللہ سے مانگ لی، اللہ نے دے دی، جب دے دی اب اس کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیے۔ اولاد اللہ نے دی، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے، مانگ کے اللہ سے لے تو لی، لیکن جب پرورش اور تربیت کا مرحلہ آیا تو اس سے غافل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم راع، تم میں سے ہر کوئی مسئول ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ جتنی بڑی نعمت ہو، اگر ایک نعمت چھوٹی ہے، اللہ نے کسی بندے کو چند روپے ہی دیے ہیں، کل قیامت کے دن اٹھے گا، اس کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، ابھی امیر لائنوں میں کھڑے ہوں گے، اس سے حساب کتاب ہی نہیں ہونا۔ غریبوں کو 500 برس پہلے ہی جنت مل رہی ہے، جس کو جتنی کم نعمت ملی ہے اتنا کم حساب ہونا ہے۔ اور اگر یہ نعمت اتنی بڑی ہے اولاد کی، تو آپ اور میں سمجھتے ہیں ہمارا اس بارے میں حساب نہیں ہونا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ مجھ سے، آپ سے، اللہ کی قسم اس بارے میں بھی سوال ہونا ہے، آپ نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی، کتنا ٹائم دیا، یا ان کو بوجھ ہی سمجھتے رہے۔ حیران کن اور دکھ کی بات ہے، بہت سے ماں باپ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اولاد کی کثرت ہو جائے اس کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بوجھ نہیں ہے،
اگر حقیقی معنوں میں تجزیہ کیا جائے اور اگر آپ نے ان کی صحیح تربیت کر دی تو یہ تو آپ کے لیے جنت کمانے کی فیکٹری ہیں۔ عام بندہ کسی کی تبلیغ سے متاثر ہوا، راہ راست پہ آ گیا، یہ ثواب تبلیغ کرنے والے کو مل گیا، اس کے بعد اس نے نیکی کا عمل کیا، کسی اور سے متاثر ہو کے، کوئی کتاب پڑھ کے، کوئی خطبہ سن کے، جس سے وہ متاثر ہوتا جا رہا ہے، نیکی کا عمل کرتا جا رہا ہے، اس کے کھاتے میں ثواب ڈلتا جا رہا ہے۔ لیکن اولاد ایک ایسی نعمت عظیم ہے، ایسی نعمت عظیم ہے، اولاد جو بھی نیکی کرتی ہے، چاہے وہ والد سے اس نے سیکھی ہو یا نہ سیکھی ہو، صرف تربیت کے نتیجے کے اندر ہی، اس کی پرورش کے نتیجے کے اندر والدین کا یہ حق اتنا بڑا ہے اولاد کے اوپر۔ اولاد اپنی زندگی میں جو بھی نیکی کرتی ہے، والدین دنیا سے چلے جائیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، قبر کے اندر بھی بندے کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ کیا ہوا، میں نے تو یہ نیکی کا کام کیا نہیں تھا، جس کی روشنی، جس کا نور، جو مقام مجھے اب نظر آ رہے ہیں، تو نے نہیں تھا کیا، لیکن تیرا ایک بیٹا تھا، تیری ایک بیٹی تھی جس کی تو نے اچھی تربیت کی۔ آج وہ عشاء کی نماز میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا ہوا ہے، اللہ نے اس لیے تیرے درجات کو بلند کر دیا۔ اولاد کی ہر نیکی کا اجر و ثواب والدین کو ملتا ہے۔ بتائیے یہ نعمت ہے کہ رحمت ہے؟ ہاں رحمت اس انداز میں ضرور ہے، اگر آپ اس کی تربیت سے غافل ہو گئے، اور تربیت سے غافل ہونے میں پہلی بات انسان اولاد کو بوجھ سمجھے، یہ تربیت سے غافل ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، نبی کریم ابھی حجرے میں نہیں ہیں، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ نے اس عورت کے پاس دو بچیاں دیکھی۔ حضرت دو روایات ہیں، بلکہ تین روایات ہیں، تینوں کے الفاظ مختلف ہیں، تینوں آپ کے سامنے مفہوماً رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے اس عورت کی گود میں دو بیٹیاں دیکھیں، ان کو دو کھجوریں عنایت کی۔ حضرت عائشہ نے دیکھا عورت تھکی ہوئی ہے، عورت سفر کی تھکان میں ہے، عورت بھوک سے ہے، لیکن دو کھجوروں کو پکڑتی ہے، ایک بیٹی کے منہ میں ڈالتی ہے، ایک دوسری بیٹی کے منہ میں ڈالتی ہے، اور دیگر روایات کے الفاظ کیا ہیں، ایک کھجور دی، اور تیسری روایات میں تیسری کھجور دی۔ تینوں کی تطبیق یہی ہے کہ دو کھجوریں پہلے دیں اور اس کے بعد ایک کھجور دی کہ اب عورت کھا لے، دو بچیوں نے کھا لی ہے، اس عورت نے وہ تیسری کھجور کھانے کا ارادہ کیا کہ بچیاں اپنی پہلی کھجوریں ختم کر چکی ہیں، اس عورت نے اس کھجور کو بھی دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ایک بیٹی کے منہ میں ڈال دی، آدھا ٹکڑا دوسرے بیٹی کے منہ میں ڈال دیا۔ نبی کریم آئے، حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عجیب واقعہ سنایا۔ آقا اتنی تھکی ہاری تھی، اتنی بھوک سے تھی، اتنی مصیبت میں تھی، لیکن قربان جاؤں اس کی مامتا پر، میں نے اس کو کھجور دی، اس نے تقسیم کر کے بیٹیوں کے منہ میں ڈال دی۔ نبی محترم نے کتنی عظیم بشارت دی، کہا اللہ کی قسم اس کے اس عمل کی وجہ سے اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ آپ اور میں اولاد تو پیدا کر لی، پھر ان کی تربیت سے غافل، پھر ان کو کھلانے پلانے سے غافل۔ خاص طور پہ یہ ہمارا طرز عمل بیٹوں کے بارے میں نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں یہ طرز عمل بیٹیوں کے بارے میں ہے۔ بیٹیوں کو تعلیم بھی برے اسکولوں میں، بیٹیوں کی تربیت کا انتظام بھی سست، بیٹیوں کی خوراک کا انتظام بھی سست، بیٹیوں کے کھلونوں کا انتظام بھی کم۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو اور مجھے بشارتیں دے رہے ہیں کہ جو دو بچیوں کی کفالت شادی تک کرتا رہتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جنت میں ہمسایہ ہوں گا۔ میں اور آپ حقیقت کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہت غافل ہیں۔ اسلام ایسا دین ہے جس میں تربیت تو، اگر حقیقی بات کی جائے نا، تو تربیت تو شادی سے قبل بھی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی اولادوں کے لیے بہترین رشتوں کا انتخاب کرنا۔ اس حدیث کے اندر تربیت اولاد کا پہلو محدثین نے لکھا ہے کہ نبی کریم کہنا کیا چاہتے ہیں، ایسی جگہ رشتہ کرنا، رشتے چار بنیادوں پہ ہوتے ہیں، اور کون سی بنیاد نبی کریم نے سلیکٹ کی؟
نیکی کی بنیاد پہ رشتہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ آگے پوری تربیت اولاد کا ایک سسٹم چلنا ہے. ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی. اسلام میں تو تربیت اولاد وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. پھر جب انسان اپنی بیوی کے قریب آتا ہے کیا دعا ہے؟ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو شیطان لعین کے شر سے بچا. بھی اولاد نہیں ہوئی. پھر اگر حمل ہو جائے، ہمارے اسلاف سے یہ بات ثابت ہے کہ حمل کے اندر عورتیں زیادہ قرآن پڑھا کرتی تھیں. اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے کہ میں کیوں نہ قرآن پڑھوں، کہ میری ماں جب حاملہ تھی وہ ایک ایک دن میں 10 پارے پڑھ لیا کرتی تھی، میں کیوں نہ قرآن پڑھوں. کہنے کا مطلب یہ ہمارے اسلاف سے یہ بات ثابت ہے کہ تربیت اولاد کا جو سسٹم ہے اس سے ہم نے غافل نہیں ہونا. میں اور آپ اولاد تو پیدا کر دی، اور معاذ اللہ کی قسم جس طرح اولاد جنت میں کھینچ کے لے کے جانے والی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم نے یہ بھی کہہ دیا، یہ بھی جس کی اولاد اس کی زندگی میں فوت ہو جائے، 3 کا کہا، 3 بیٹے یا بیٹیوں میں سے اس کی زندگی میں فوت ہو جائیں، کل قیامت کے دن اس کو جنت میں لے جائیں گے. صحابیہ اٹھی کہا 2 بھی. یہ صحابیوں کا طرز عمل تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو الفاظ نکل جاتے ان کو پتہ دین ہے، تو وہ چاہتے کہ نبی کریم اپنی رحمت کو اور اللہ رب العزت کی اجازت سے اس رحمت کو عام کرے. کہا 2، کہا ہاں 2 بھی جس کی زندگی میں فوت ہو جائے بندہ جنت میں چلا جائے گا. اگر اولاد کی اچھی تربیت کرنے سے جنت کمانا بڑی آسان ہے. اور حقیقت بات یہ ہے نیکیاں کمانے کی فیکٹریاں اصل میں اولاد ہیں. طالب علم بھی ہیں، مدارس بھی ہیں. اگر آپ کسی مدرسے کو اس کی سپورٹ کرتے ہیں مالی طور پہ کسی بھی انداز میں، وہاں سے جو طالب علم نکلتا ہے یہ بھی فیکٹری ہے. وہ جہاں تک جب تک زندہ رہے گا نیکیوں کا آپ کا بھی نامہ اعمال بڑھتا رہے گا. لیکن اولاد کی ہر نیکی آپ کے کھاتے میں. اگر نیکیاں آپ کے کھاتے میں ہیں تو بتائیے معاذ اللہ اگر تربیت کی غفلت کی وجہ سے، ایک ہے بغاوت اور سرکشی، وہ تو حضرت نوح کا بیٹا بھی اس کے اوپر مادہ و تیار تھا معاذ اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نوح نے تربیت نہیں کی. تربیت عمدہ ہونے کے باوجود اگر بچہ ہاتھ سے نکل جائے وہ الگ بات ہے. لیکن اگر تو نے تربیت ہی نہیں کی، ٹائم ہی نہیں دیا، اور بچہ چوکوں اور چراہوں میں کھڑا ہے، اوباش اور لوفر بن گیا ہے، ایسے دوست بن چکے ہیں جو بے نماز ہیں، جن کو دین اور شریعت کا کوئی پتہ نہیں. بیٹیاں ایسی محفلوں میں جا رہی ہیں جہاں پہ پردے کا خیال نہیں. بیٹیاں ایسی سہیلیوں کے اندر غرق ہیں کہ جن کو محرم غیر محرموں کی تمیز نہیں، اور محرم غیر محرم سے گفتگو کر رہی ہیں. اللہ کی قسم آپ سے اس بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں. آپ روک سکتے ہیں. آپ اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو ہر غلط کام سے روک سکتے ہیں، اور آپ کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ آپ اپنی اولاد کو روکیے. میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، اس طرح کی باتیں بالعموم معاشرے میں نہیں کی جاتی. بڑی اہم بات ہے جب آپ کا بچہ یا بچی بالغ ہو رہی ہو نا، اس کو ٹائم دیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کے ساتھ محبت اور پیار کے الفاظ بولیں، اس کے ساتھ یہ کلمات ادا کریں، بیٹی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بیٹا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اس کو گلے لگائیے، اس کو پیار کیجئے کہ کل کو وہ کوئی بدبخت اس کے اوپر جال پھینکنا چاہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں یا آئی لو یو کا، تو اس کو پتا ہو پاکیزہ اور سفلی جذبات میں فرق کیا ہوتا ہے. جن اولادوں کو والدین اللہ کی قسم کبھی اس طرح پیار سے نہیں نہ بلاتے، وہ باہر کے ایک ہی پھندے سے، ایک ہی جملے سے ان کے دل پسیج جاتے. یہ انسانی نفسیات ہے. انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے جو اس کو کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ ایک قدرتی بات ہے، یہ ایک فطری بات ہے، یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. کسی بچی کو کوئی بندہ چاہے جتنا مرضی برا ہی کیوں نہ ہو کہنا شروع کر دے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اگر اس کی تربیت اچھی نہیں ہے اللہ کی قسم اس کے دل میں یہ محبت کا بیج بویا جائے گا، کیونکہ یہ انسانی نفسیات اور فطرت کے عین مطابق ہے.
جب تو نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کبھی محبت کا اظہار نہیں کیا تو وہ گلی کا لوفر لڑکا، وہ چوک اور چوراہے میں کھڑے ہونے والے لڑکے، یہ تیری تربیت کی غفلت کی وجہ سے تیری اولاد کو اچک لیں گے۔ پھر شکوہ نہ کری، پھر شکایت نہ کری۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بلوغت کے قریب بچے پہنچ جائیں، والدین ان سے محبت کریں، پیار کریں، اور ساتھ میں اسلامی شریعت کا جو نہایت اہم قانون ہے، اللہ کی قسم میں اور آپ غافل، پورا معاشرہ غافل، پورے بر صغیر پہ ایسی نحوست ہے، عجیب و غریب معاملہ۔ جب بچہ بالغ ہو رہا ہو یا بیٹی بالغ ہو رہی ہو، اس کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کرنے ہیں، اس کو کہنا بیٹا تو اب عمر کے اس حصے میں قدم رکھنے والا ہے کہ جس کے اندر شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے، شیطان کے ہتھ کنڈے بھی ہیں، لیکن میں تیرا باپ ہوں، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں تو جس جگہ تیری رغبت ہوئی، تیری پسند ہوئی، جس جگہ تو شادی کرنا چاہے گا، تیرا باپ تیرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہمارے بر صغیر میں یہ ٹرینڈ کہاں ہے؟ ہمارے بر صغیر میں پتہ کیا ٹرینڈ ہے؟ اوے کسی کڑی نہ یاری نہ لا لیں، یہ اچھی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، یہ کہنا چاہیے، لیکن اس کو ابھی بالغ ہو رہا ہے، پہلے سے اپوزیشن کا تاثر دے دیا ہے، خبردار جتھے تو کہیں گا اتھے میں شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ بچے کے اندر بغاوت، بچے کے اندر نفرت، بچے کے اندر ایسے احساسات۔ اسلامی شریعت کا کون سا قانون ہے جو انسان کو اس بات کے اوپر مادہ اور تیار کرتا ہے؟ دو مخالفتیں جس کی وجہ سے پورے معاشرے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ ایک، بیٹے اور بیٹی کو اس عمر میں یہ نہیں کہا جاتا کہ بیٹا اور بیٹی تمہاری جہاں رغبت ہوگی تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہوگا، تم نے مجھے بتانا ہے، میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، ہم اچھے طریقے سے وہاں رشتہ مانگنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اس کی مخالفت ہے معاشرے میں۔ دوسری بات، بلوغت کے وقت ہمارے معاشرے میں شادی کی بات کرنا ایک اچنبھا اور عجوبہ بنا لیا گیا ہے۔ بچے کا کیریئر بن رہا ہے، بچے کا کیریئر اتنی چھوٹی عمر میں، 13-14 سال کے بچوں سے آپ یہ بات کریں گے؟ اللہ کی قسم اگر آپ 13-14 سال کے بچے کو شادی کی امید نہیں دلائیں گے، اس کو پتا ہوگا کہ اب میرا باپ تو میری ماں تو شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں، نہ کبھی بات ہوئی ہے، میں نے غلط کاری کر کے ہی اپنا ٹائم نکالنا۔ بتائیے اسلامی معاشرے میں کیا یہ کنسیپٹ موجود ہے؟ اپنے ضمیروں کو ٹٹولیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی برائی کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچے اور بچی کو یہ تسلی نہیں دے رہے ہوتے، بیٹا تیری شادی ہونے والی ہے۔ اللہ کی قسم یہ ایک پھا ہے، یہ ایک مرہم ہے، یہ جبلی جذبات کو روکنے کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچی 13-14-15 سال کی عمر میں بالغ ہو گئے ہیں، تم ان سے کوئی آئیڈیا شیئر نہ کرو، وہ بیچارے فطری اور جبلی تقاضوں سے تنگ آ چکے ہوں۔ 15 سال کی عمر سے لے کے 20 سال کی عمر ہمارے معاشرے میں شادی کی بات ہی نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بچی پڑھ رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بچہ پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کیریئر بنا رہا ہے۔ کیریئر بناتے بناتے اس عمر میں کریکٹر کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اللہ کی قسم کریکٹر کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ کیریئر کے پیچھے بھاگتے ہو، کریکٹروں کا جنازہ نکل گیا ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری حکومتوں نے ماشاءاللہ پابندی لگائی ہوئی ہے، 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہوتی۔ چلو یہ تو خلاف قرآن و سنت ہے ہی، لیکن میرا اور آپ کا طرز عمل کیا ہے؟ کیا میں اور آپ 18 سال کی عمر میں بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بتائیے کون ہے تیار؟ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کس نے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی 18 سال کی عمر میں کی ہے؟ ہر بندہ کیریئر بنانے کے چکر میں ہے، کریکٹر کا جنازہ نکل جائے۔ تو ذمہ دار ہے، تربیت تیرے اوپر ہے۔ اللہ کی قسم وہ والدین ذمہ دار ہیں۔ پوچھئے، ہم سے بچے پوچھتے ہیں، والدین سے بات کرنے میں ہچکچاتے ہیں، لیکن مولوی امام یا عالم سے بات کرتے ہوئے نہیں ہچکچاتے، میسیجز آتے ہیں۔ علامہ صاحب فطری جذبات ہیں، کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اور ساتھ میں پتہ کیا جملہ ہوتا ہے؟ ہمارے والدین کا تو ابھی 7-8 برس شادی کا کوئی پلان ہی نہیں ہے، پلان بھی نہیں رکھا ہوا۔
شادی کا پلان بنتا 25 سال کی عمر میں، جب پوری جوانی کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے، عمر گزر چکی ہے، شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس چیز کو بدلیے۔ اگر آپ نے یہی روش برقرار رکھنی ہے تو کم از کم اس عمر کے فاصلے اور گیپ کو کم کیجئے۔ 18 پہ نہیں، آپ مادہ 20 پہ مان جائیے، لیکن اپنے بچے کو اور بیٹی کو تسلی دیجئے، تیری یہاں پہ نسبت طے ہو گئی ہے۔ صرف نسبت طے ہونے کو نصف نکاح کیوں کہا گیا ہے؟ اسلام کی حکمتوں سے آج میں اور آپ غافل ہیں۔ نصف نکاح کیوں ہے؟ نسبت کے اوپر کسی دوسرے کا رشتہ بھیجنا حرام کیوں ہے؟ نصف جو نکاح پورا ہوتا ہے اس سے تو پوری عزت اور آبرو اور عصمت کی حفاظت ہوتی ہے، تو نصف نکاح سے نصف عزت آبرو کی حفاظت نہیں ہوتی ہے اللہ کی قسم۔ آپ نسبت طے کر دیں، بچی کو پتہ ہوتا ہے آپ ساری زندگی جس سے نسبت طے ہوئی ہے اسی کے ساتھ گزارنی ہے، بچے کی نسبت طے کر دیں۔ اگر آپ شادی میں تخیر کرنا بھی چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کے رسم و رواج سے آپ تنگ آ چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ معاشرے کے اندر ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے 20 سال کی عمر تک کر دوں گا، تو آپ نسبت طے کیجئے۔ نصف نکاح کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر لڑکا بھی ہوگا نا، اس کی نظریں بھی جھک جائیں گی، اس کو بھی پتہ ہے اب یہاں پہ بات طے ہو چکی ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے، وہی بات بچے کی اور بچی کی، یہاں پہ پسند کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی قسم کیا ہو گیا والدین کو، کیا ہو گیا؟ جتنی مرضی شریف بچی ہو، جتنا مرضی شریف بچہ ہو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر دل نہیں ہے یا جذبات نہیں ہیں، آپ غافل ہیں۔ یا میں کہوں گا خاص طور پہ بعض کمیونٹی جو ہماری کاروباری طبقہ ہے نا، وہ تو ایسا ان کے اندر اللہ معاف کرے انانیت اور فرونیت ایسی ہے، جہاں میں نے کہنا وہاں شادی ہونی ہے بس، اس کے علاوہ تو معاذ اللہ ایسے والدین کو دیکھا ہے جو بچوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار جو تو نے منہ مارنا نعوذ باللہ مار لے، شادی جہاں پہ میں نے کرنی ہے کر لوں، نعوذ باللہ۔ تو نے اپنے بچے کی تربیت کا خود جنازہ اور بیڑا غرق کر دیا ہے۔ بچے کی جتنا مرضی شریف ہو، قرآن پاک کی آیت بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ بندہ مومن جو اس کو اچھی لگیں، جو ان کو دل کو بھائیں، ان میں سے شادیاں کریں۔ تو بچہ اور بچی کیا وہ اندھے ہوتے ہیں؟ کیا ان کو معاشرے کا پتہ نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں پتہ کہ فلاں لڑکی خاندان میں حسن و جمال والی ہے، اچھی سیرت والی ہے؟ اگر کسی بیٹے کا یہ خواہش اور چاہت ہے، آپ سے تکلف کی وجہ سے آپ اس کا اظہار نہیں کرتا، آپ اس سے پوچھ لیجئے۔ اللہ کی قسم اگر آپ اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ کر لیں گے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ شریعت کے جتنے قوانین ہیں ان کے اندر حکمتیں ہیں۔ اللہ کی قسم آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار بھی رہے گا، تربیت بھی اعلیٰ ہوگی، اور اس طرح کے شہوانی اور جنسی چکروں سے بچ جائے گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ کیونکہ شریعت کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ ایک فیصلہ دوسرے فیصلے کے ساتھ نتی ہے، ایک فیصلہ دوسرے فیصلے کے ساتھ اس طرح متصل ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم ان کی اولاد کے ساتھ ان کا معاملہ ڈسکس کر رہے تھے، لیکن میں تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ تربیت اولاد کے اندر بچے کو ایک اور اہم جو اس کی زندگی کے اندر اس کے ان جذبات کو روکنے کے اندر اور آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بننے کے لیے بڑا ضروری ہے، وہ کام کیا ہے کہ بچے کو حرام رزق سے بچا لیجیے۔ اللہ کی قسم بچوں کو حرام رزق سے بچا لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بتائیے حرام کا کون سا درجہ ہے اور کس لیول کا، اور نبی کریم کی احتیاط دیکھیے۔ حضرت حسن نے کھجوریں آئی ہیں صدقے کی، ان میں سے ایک کھجور اٹھا لی ہے، منہ میں ڈالی ہے، نبی کریم نے پکڑ لیا ہاتھ، کہا بیٹے آپ کو نہیں پتا ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہمارے اوپر صدقہ نہیں لگتا، منہ سے کھجور کو باہر نکال لیا۔ میں اور آپ حرام کما کے، حرام کسی کو دھوکہ فریب فراڈ لگا کے گھر آ کے بچوں کو کہتے ہیں آؤ ہوٹلنگ پہ چلیں،
اللہ کی قسم یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے اگر میں اور آپ اپنے بچوں کی کفالت اور تربیت اور سارے کا سارا سسٹم حرام رزق سے کریں گے. پھر تیار ہو جائیے حرام اپنا اثر ظاہر ضرور کرتا ہے. میں یہ بات بطور ایلیگیشن نہیں کر رہا، بچوں کا کیا قصور ہے اگر والد حرام کھلا رہا ہے، لیکن ایک نیچرل فینومینا ہے. بڑے بڑے اسلاف میں سے ایسے لوگ گزرے ہیں جو کاروبار کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، لیکن جب گھر کا کھانا لانے کی بات آتی تھی تو وہ کہتے تھے ہم اس کاروبار جو حلال کا ہوتا تھا، حلال کا کاروبار، اس میں سے بھی یہ پورشن اٹھا کے اپنے بچوں کے رزق کے لیے خرچ کریں گے جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے. کیا مطلب؟ کاروبار حلال کا، لیکن کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی تھیں جو اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی تھیں. کوئی پیشہ اور ہنر ایسا ہوتا ہے جیسے کاتب گزرے، دردی گزرے، کاروبار دیگر بھی چل رہے ہیں، لیکن جب بچوں کے رزق کو لینے کی باری آئی کہا میں سارے مال میں سے اس چیز کا پیسہ اٹھاؤں گا جو میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا. کیوں؟ اثر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور نہیں کھانے دی حسن کو. حضرت یہ نبی کریمی کی تربیت ہے. عبد الرحمن ابن عوف اپنے بیٹے کو ریشمی قمیض پہنا کے لے آئے. ضروری نہیں ہوتا تھا کہ ہر صحابی نے ہر حدیث سنی ہو، ان تک یہ پیغام نہیں تھا پہنچا. ان کے بیٹے نے ریشمی قمیض پہنی ہوئی، حضرت ابو عمر کے سامنے آ گیا، سب لوگ موجود ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور تعلیم و تربیت کا یہ انداز ہے صحابہ کا. حضرت عمر آگے بڑھے ہیں، ممبر سے اترے ہیں، ان کے بچے کو پکڑا، اس کی قمیض کو پھاڑ دیا اور کہا بیٹا جاؤ اپنی والدہ کو آج کے بعد مجھے سادہ قمیض پہنانی ہے، ریشمی نہیں پہنانی. ریشمی قمیض مردوں پہ حرام ہے، مردوں پہ حرام ہے جی، بچوں کی تو خیر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ہاں بالعموم بچے ان کو مستثنا سمجھا جاتا ہے ہر قسم کی بات سے. بچیاں چھوٹی وہ جیسا مرضی لباس پہن لیں، لڑکوں والا پہن لیں، کوئی حرج نہیں، لڑکے لڑکیوں والا پہن لیں، کوئی حرج نہیں کہ یہ بچے ہیں. نہیں، تربیت ایسی ہونی چاہیے. اور یہ تربیت صرف حضرت عمر سے ثابت نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ثابت ہے. ان کی بیوی نے بیٹے کو ریشمی قمیض پہنائی، انہوں نے پھاڑ دی. حضرت حذیفہ سے بھی ثابت ہے، وہ سفر سے آئے، ان کے بیٹے اور بیٹی نے ریشمی قمیض پہنی ہوئی تھی، انہوں نے بیٹے کی ریشمی قمیض کو پھاڑا اور بیٹی کی ریشمی قمیض کو برقرار رکھا. کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پہ حرام کیا. مرد اور بچے کے مابین جو فرق ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. نابالغ بچہ ہے لیکن صرف چونکہ مذکر ہے، بچپن میں سے تربیت ہو رہی ہے، اسی لیے بیٹی اور عورت میں جو فرق ہے آپ جانتے ہیں. لیکن صرف چونکہ عورت ہے اس لیے بیٹی کے لباس کا آپ نے وہی خیال رکھنا ہے تاکہ جو تربیت اس کی بچپن میں ہو رہی ہے بڑی ہو کے وہ انہی لباس کو، انہی انداز و اطوار کو اپنائے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیٹے اور اولاد اتنی بڑی نعمت ہے. میرا خیال تھا کہ آج کے جمعے کے اندر اس موضوع کو کور کریں گے. کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی کچھ تھوڑا ٹائم اس حوالے سے لیں گے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ نعمت بہت عظیم ہے. اولاد اتنی عظیم نعمت ہے، اگر یہ چھن جائے تو اس کے جدائی کے اوپر نبی ہونے کے باوجود، اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود، مشکلات اور مصیبتیں سہنے کے باوجود، مجاہد اعظم قائد اعظم ہونے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. حضرت ابراہیم کی جدائی میں بھی آنسو ہیں، اور حضرت زینب کے خامند جب جنگ بدر میں قید ہو کے آئے ہیں نا، تو انہوں نے اپنی آزادی کے لیے قیدیوں نے چند چیزیں بھیجی. ہر قیدی نے چیز بھیجی. حضرت زینب کے خامند ابو العاص کیا چیز بھیجتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھتے ہیں، الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بیٹی کی محبت بھی ہے اور بیوی سے وفاداری بھی ہے. کہا یہ تو خدیجہ کا وہ ہار ہے، خدیجہ کا وہ ہار ہے جو زینب کو ملا تھا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں،